بھارت نے کوئی نیا ایڈونچر کیا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ پاکستان نے جواب کا نیا نارمل قائم کر دیا ہے، تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن۔ پاکستانی افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج کا بھارتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ہرزہ سرائی پر سخت رد عمل۔ کہا، بھارت یاد رکھے، پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ بھارتی بیانات جنوبی ایشیا میں امن کے لیے سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب ارکان کے فنڈز روک دیے گئے۔ مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ارکان وزارتوں سے بھی فارغ، کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاہدے کا خیر مقدم۔ لندن میں فلسطین ایکشن گروپ پر پابندی کے خلاف احتجاج۔ پولیس نے ٹرافلگر اسکوائر پر جمع درجنوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کئی مظاہرین کو اہلکاروں نے اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالا۔ مظاہرین نے سرکار کی پالیسیوں کی شدید مذمت کی۔ اسپین کا شہر بارسلونا اسرائیلی مخالف نعروں سے گونج اٹھا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ۔ اور پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت جنگ میں عظیم کامیابی ملی۔ پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، معاہدہ طے پا گیا۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب ارکان کے فنڈز روک دیے گئے۔ مہاجرین کی نشستوں پر منتخب ارکان وزارتوں سے بھی فارغ، اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد، 1 سرکاری نوکری دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز میر نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے شکر گزار ہیں۔ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم، تاجروں کو دکانیں کھولنے کا کہہ دیا۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا مثبت جواب دے دیا۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول آزاد ٹیکنوکریٹس کے سپورٹ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا۔ حماس کے اعلامیے میں 20 نکاتی منصوبے کے بیشتر نکات پر مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا، غزہ پلان کے کچھ حصوں سے اتفاق کیا ہے لیکن بیشتر نکات پر مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ امریکی صدر عرب اور اسلامی ممالک کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ حماس کے مثبت بیان پر ڈونلڈ ٹرمپ کا رد عمل، کہا، دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہمارے الفاظ ٹھوس اور حتمی ہیں۔ یرغمالیوں کا گھر لوٹنے کا منتظر ہوں۔ صدر ٹرمپ نے قیام امن کے لیے قطر، ترکی، سعودی عرب، اردن، مصر کی کاوشوں کو سراہا۔ کہا، حماس کے ساتھ امن معاہدے میں مدد کرنے پر عرب ممالک کا شکر گزار ہوں۔ اسرائیل کی تمام یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ٹرمپ پلان کے پہلے مرحلے پر فوری عمل درآمد کی تیاری۔ اسرائیلی حکومت نے فوج کو غزہ میں آپریشن کم کرنے کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری۔ 24 گھنٹے میں 66 فلسطینی شہید۔ المواسی کیمپ پر حملے میں 2 بچے شہید۔ گزشتہ رات اسرائیلی فورسز نے اس وقت فضائی حملہ کیا جب انخلا کی اطلاع ملنے کے بعد رہائشی مکان خالی کر رہے تھے۔ محمود عباس کہتے ہیں، منصوبے کے تحت فوری جنگ بندی اور امداد پہنچائی جائے۔ حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی راہ کھولی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، امارات، ترکی، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔
کہا پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کا بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا غزہ جنگ کے خاتمے پر بات چیت کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ مصر نے کہا حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ ترک صدر نے بھی اقدام کو بڑی پیش رفت قرار دیا۔ اسرائیل سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا فوری جنگ بندی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کا موقع ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹرس کہتے ہیں فریقین غزہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری پائیدار جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ وزرائے خارجہ کا دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور دیر پا امن کے قیام پر اتفاق۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی رابطہ، غزہ کی صورتحال پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ خزدار میں آپریشن کے دوران فتنہ ہندوستان کے 14 دہشت گرد ہلاک، 20 زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے زہری میں لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ عوام کا خوشی کا اظہار، پاک فوج کے حق میں نعرے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے بلوچستان کے عوام اور فورسز مل کر وطن دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف کو آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور معاہدے سے آگاہ کیا۔ نون لیگ کے سربراہ نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ نواز شریف کا کہنا تھا پاک سعودی معاہدے کے بعد مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ قبلہ اول کی حرمت محفوظ بنانے اور فلسطینیوں کی حمایت پر کلیدی کردار کے مثبت نتائج جلد آئیں گے۔ حکومت کا پیپلز پارٹی سے پھر رابطہ۔ پی پی ذرائع نے بتایا حکومت نے پی پی قیادت کی وطن واپسی سے متعلق معلومات لیں۔ پیپلز پارٹی نے حکومت کو قیادت کی وطن واپسی سے متعلق آگاہ کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری 9 اکتوبر کو اور بلاول بھٹو 11 اکتوبر کے بعد پاکستان واپس آئیں گے۔ حکومت کا پی پی قیادت سے براہ راست رابطہ کیے جانے کا امکان۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی ملازمین پینشن کے لیے تنخواہ کا 10% حصہ جمع کرائیں گے۔ 12% کنٹریبیوشن حکومت کی جانب سے دی جائے گی، جس کے لیے حکومت نے 10 ارب روپے مختص کر دیے۔ ملازمین ریٹائرمنٹ سے پہلے پینشن اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکال سکیں گے۔ ریٹائرمنٹ پر 25% رقم نکالنے کی اجازت ہوگی۔ اسکیم جولائی 2024 سے بھرتی ملازمین پر لاگو ہوگی۔ مسلح افواج کے اہلکاروں پر اطلاق جولائی 2025 سے متوقع ہے۔ حکومت نے IMF کے معاشی اہداف کی کڑی شرط پوری کرتے ہوئے پینشن میں اصلاحات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب اور شبلی فراز کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ، سپریم کورٹ میں چیلنج۔ 1 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع ختم کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی اور دونوں کو مجاز فورم کے سامنے سرنڈر کرنے کی ہدایت کی۔ شبلی فراز اور عمر ایوب اپنی سزاؤں کے خلاف اپیلیں مختلف فورمز پر دائر کر چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سزائیں ملنے کے بعد دونوں رہنماؤں کو ڈی سیٹ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ بھارت کی جانب سے دریائے ستلج اور راوی میں پانی چھوڑے جانے کا امکان ہے۔ دریائے راوی میں 35,000 کیوسک پانی آنے کی توقع ہے۔ پانی آنے سے امدادی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان کاٹھیا کا کہنا ہے بالائی علاقوں میں بارشوں کے باعث دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔
PIDCL کے تحت رکے کام جلد ہوں گے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی سابق میئر کراچی وسیم اختر سے گفتگو. وفاقی فنڈ سے جاری ترقیاتی کاموں کو روکنے پر وسیم اختر کا اظہار تشویش. گورنر سندھ نے صدر اور وزیر اعظم سے بات کرنے کی یقین دہانی کرائی. کہا جلد کام شروع ہوگا. کراچی کی ترقی پاکستان کی ترقی سے جڑی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک کا دورہ. تعمیراتی کام کا معائنہ کیا. محسن نقوی کی 4 ماہ میں بلاک مکمل کرنے کی ہدایت. کہا منصوبہ 13 سال التوا کا شکار رہا. کام شروع کر دیا گیا ہے. ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا. بلاک کی تکمیل سے تمام پارلیمنٹیرینز کو رہائش کی سہولت میسر ہوگی. پارلیمنٹ لاجز کا نیا بلاک 104 یونٹس پر مشتمل ہوگا. ایک ماہ کے دوران سرکاری اسپتالوں میں 8 حاملہ خواتین کی ہلاکت کے خلاف مراکش میں احتجاج. حکومت کی برطرفی کا مطالبہ. 7 روز سے جاری احتجاج میں 3 افراد ہلاک اور 300 زخمی ہو چکے ہیں. مظاہرین کا کہنا ہے حکومت صحت اور تعلیم کے شعبوں پر توجہ نہیں دے رہی. شٹ ڈاؤن کے باعث امریکہ میں سرکاری امور بری طرح متاثر. 40,000 سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے. ہزاروں سرکاری ادارے جزوی طور پر بند. ٹرمپ انتظامیہ نے ڈیموکریٹس ریاستوں کے $26 ارب کے فنڈ منجمد کر دیے. بھارت میں ورلڈ پیر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں انتہائی ناقص انتظامات. دہلی میں انٹرنیشنل کوچ بھی آوارہ کتوں سے محفوظ نہ رہ سکے. ایونٹ کے دوران کوچز کو کتوں نے کاٹ لیا. کینیا کے کوچ کو وارم اپ کے دوران جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں کتے نے کاٹا. جاپانی اسسٹنٹ کوچ کو بھی گزشتہ روز کتے کے کاٹنے کے باعث اسپتال لے جانا پڑا تھا. ICC ویمنز ورلڈ کپ میں سری لنکا اور آسٹریلیا کا میچ کولمبو میں بارش کے باعث منسوخ. دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. آسٹریلوی ٹیم 3 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر پہلی پوزیشن پر موجود. گزشتہ روز انگلینڈ نے یک طرفہ مقابلے میں جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی.